حجاز ریلوے۔ سلطنت عثمانیہ کا مسلمانوں کو متحد کرنے کا منصوبہ بے یار و مددگار کیوں؟ عمان میں ایک دھول اور مٹی سے اٹی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ممکن ہے کہ حجاز ریلوے اسٹیشن آپ کی نظر سے اوجھل رہ جائے۔ وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو شہر کی ان گنجان آباد گلیوں کو بھی نظر انداز کرنا ہوگا جو بھول بھلیوں سے کم نہیں، اور شہر کے تاریخی مرکز پہاڑوں اور قدیم قلعے جیسی مشہور جگہوں کے ارد گرد شیطان کی آنت کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ حجاز ریلوے اسٹیشن تک پہنچنے کا سفر صرف 5 کلومیٹر کا ہی ہے، مگر ٹریفک کی وجہ سے اردن کے دارالحکومت عمان میں اکثر رش ہی رہتا ہے، تو ایسے میں یہ سفر مزید طویل ہو جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے داخلی پتھر سے بنے دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی اور زمانے اور دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں بھاپ کے انجنوں کی اب بھی ریل پیل ہے۔ اس بارے میں کافی امیدیں ہیں کہ یہ ریلوے ٹریک مسلم دنیا کو یکجا کر سکتا ہے۔ حجاز ریلوے کو سن 1900 میں سلطنت عثمانیہ موجودہ ترکی کے سلطان عبدالحمید دوم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا تاکہ حج کے لیے مکہ تک سفر کو آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے زائرین اونٹوں پر قافلے کی شکل میں مہینوں نہیں تو ہفتوں کا سفر کر کے مکہ پہنچتے تھے۔ دمشق سے مدینہ تک پہنچنے میں کم از کم 40 دن لگتے اور بہت سے زائرین راستے میں خشک صحراؤں اور سخت پہاڑوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے، مگر ریلوے کی تعمیر نے 40 دن کا یہ سفر مختصر کر کے صرف 5 دن کر دیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت ریلوے لائن کا دمشق مدینہ سیکشن مکمل ہونے کے بعد اس ریلوے لائن کو شمال میں عثمانی دارالحکومت قسطنطنیہ اور جنوب میں مکہ تک پھیلانا شامل تھا، لیکن مذہب اسلام کے لیے اس ریلوے اسٹیشن کی اہمیت یوں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت نقل و حمل کے اس غیر معمولی منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے مالی اعانت کے طور پر مسلمانوں کے عطیات عثمانی ریاست کے محصولات اور ٹیکسوں سے ہوتی تھی، اور اس میں کسی قسم کی غیر ملکی سرمایہ کاری شامل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس راستے کو وقف سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا اثاثہ جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ ہے۔ اردن میں حجاز ریلوے کے ڈائریکٹر جنرل اعظمی نالچک کہتے ہیں کہ یہ کسی شخص کی ملکیت نہیں، یہ کسی ملک کی ملکیت نہیں، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرح ہے، تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ ایک مسجد کی طرح ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اعظمی نالچک کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے آنے والا مسلمان بھی آ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے لیے مسلم دنیا کو متحد کرنا ایک روحانی ضرورت نہیں تھی بلکہ عملی فوائد بھی تھے۔ ریلوے کی تعمیر سے قبل پچھلی چند دہائیوں کے دوران حریف سلطنتیں عثمانی سرزمین سے کافی دور ہو چکی تھی۔ فرانسیسیوں نے تیونس پر قبضہ کر لیا تھا، انگریزوں نے مصر، رومانیہ، سربیا پر حملہ کیا اور مونٹی نیگرو نے آزادی حاصل کی۔ عثمانی دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر سلطان عبدالحمید دوم نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اپنی سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ سن 1908 میں پہلی ٹرین دمشق سے مدینہ تک چلی اور اگلے ہی سال سلطان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ آج سلطنت عثمانیہ ماضی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ اسی طرح وہ سرحدیں جو کبھی اس راستے کی خاص بات تھیں اب 5 ممالک ترکی، شام، اردن، اسرائیل اور سعودی عرب میں بڑھ چکی ہیں۔ سن 1914 تک ہر سال 3 لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کرنے کے باوجود حجاز ریلوے کا عروج صرف 1 دہائی تک ہی جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب ترک فوج نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو برطانوی افسر ٹی لارانس، جسے لارانس آف عربیہ کا لقب دیا گیا، اور عرب بغاوت کے دوسرے سپاہیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے بعد جب انگریزوں اور فرانسیسیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں لیونٹ کے علاقے کی بحالی کی تو مسلمانوں کو متحد کرنے والے اس ریلوے کو برقرار اور بحال رکھنا ان کی اولین ترجیح تھی۔
کیونکہ اس لائن کا بیشتر حصہ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا۔ آج بھاپ کے رنگین لیکن خاموش انجن عمان میں ریلوے کے مرکزی اسٹیشن پر بیکار کھڑے ہیں۔ یہاں پر موجود میوزیم میں اس ریلوے سے منسلک مختلف چیزیں جیسے پرانے ٹکٹ، تصاویر اور لالٹینیں رکھی گئی ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بحال کی گئی ایک بوگی، عالیشان مخملی کرسیاں اور سنہری لیمپ آج بھی اس دور کی خوشحالی کا احساس دلاتی ہیں۔ سکالر شیخ علی عطنوی نے اس ریلوے لائن کے غیر فعال ہونے کے بعد لکھا تھا کہ حجاز ریلوے کی کہانی ایک حقیقی المیہ ہے۔ وہاں لائن موجود ہے لیکن کوئی ٹرین نہیں چلتی، اسٹیشن موجود ہیں لیکن کوئی مسافر نہیں، لیکن یہ محض ختم ہوتی امیدوں اور کوتاہی کی کہانی نہیں۔ گزرتے کئی برسوں میں اس کے چند حصوں کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ اسرائیل نے سن 2016 میں حیفا سے بیت شبان تک اس ریلوے کے دوبارہ تعمیر شدہ حصے کو فعال کیا۔ سن 2011 میں یہ ریلوے لائن عمان سے دمشق تک چلی بھی تھی اور اسے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بہت سے مقامی لوگوں نے حیرت سے کہا کیسے وہ ویکینڈ پر شام جانے کے سفر سے لطف اندوز ہوئے۔ اردن میں آج بھی اس ریلوے لائن کے 2 حصوں تک عوام کو رسائی حاصل ہے۔ یہاں پر صرف گرمیوں میں چلنے والا بھاپ کا انجن ہے جو بنیادی طور پر سیاحوں کے لیے ہے اور یہ وادی رم کے صحرا سے گزرتا ہے، وہی لائن جس پر لارنس آف عربیہ نے ایک بار حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک ہفتہ وار ٹرین بھی ہے جو پورا سال عمان سے الجزا اسٹیشن تک چلتی ہے اور جسے زیادہ تر مقامی لوگ تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کے صبح عمان کے حجاز ریلوے اسٹیشن پر کئی خاندانوں کا رش تھا۔ سر پر گہرے اور چمکیلے رنگ کے سکارف پہنے خواتین کھانے پینے کی اشیاء کے کئی بیگ اٹھائے ہوئے تھے، بچوں نے فٹ بال اور کھلونے اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم عمان سے الجزا کے لیے ٹرین لے رہے تھے۔ 35 کلومیٹر کے اس سفر کے دوران جہاں ٹرین کو تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھنی ہوتی ہے، وہیں منزل تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے، یعنی 35 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن اصل مزہ اس دلچسپ سفر کا ہے۔ جیسے ہی ٹرین اسٹیشن سے باہر نکلی، بچوں نے خوشی سے چیخنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی بوگیوں میں جمع ہوتے اور ٹرین کی ریلنگ کے ساتھ لٹکتے۔ کچھ مقامات پر یہ تاریخی ٹریک جدید سڑک کے ساتھ چلتا ہے، جیسے کہ ایک چوراہے پر ہم پارکنگ میں کچھ گاڑیوں اور پھلوں اور مرغوں کے ڈبوں سے لدے ہوئے ایک پک اپ کے ٹرک کے پاس سے بھی گزرے۔ ایک بوڑھے آدمی اور اس کے پوتے نے دیوار کے ایک سوراخ سے ہماری طرف جھانکا۔ چھوٹے بچے پلاسٹک کا کپ پھینکتے ہوئے ٹرین کی طرف بھاگے۔ ایک بچی نے شور سن کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹرین میں سوار بچے پرجوش تھے، زیادہ تر کا تعلق عمان سے تھا، جو اپنے شہر کو مختلف انداز میں دیکھنے کے لیے کافی پرجوش تھے، اور ایک چھوٹا سا گروپ جو ہر کسی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، شامی پناہ گزینوں کا تھا۔ ان سب کے لیے حجاز ریلوے ایک ایڈونچر تھا۔ ٹرین کی بوگیوں میں ماحول پارٹی کا تھا۔ خواتین نے اپنے ساتھ لائے اسپیکر پر اونچی آواز میں موسیقی لگا رکھی تھی۔ جب میں ایک بوگی کے پاس سے گزرا تو چند خواتین خوشی میں رقص کر رہی تھیں اور مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا شرما گئیں اور ہنسنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد الجزا اسٹیشن پر سب لوگ اپنی اپنی راہ ہولی اور زیتون کے درختوں کے سائے میں لگی میزوں کی طرف جانے لگے۔ چائے کے جگ اور مقامی کھانے باہر نکالے جانے لگے۔ اسٹیشن کے پیچھے کچھ لڑکوں نے حقہ پینا شروع کر دیا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ آج کل یہ ٹریک زیادہ تر اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی امید ہے کہ اپنے زمانے کے عروج کی طرح حجاز ریلوے ایک بار پھر کبھی عروج پائے گی۔